أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے شعبان کی 15ویں رات کی حقیقت بالفاظ دیگر شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ماہ مقدس میں جمع کیا ہے اور یہاں پہ اس نے ہمیں اس کے گھر میں کچھ بولنے، سننے، سنانے، عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرات، آج شعبان کی 10 تاریخ ہے، مزید 20 دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو ماہ شعبان میں رمضان کے لیے حقیقی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان نصیب فرمائے، اس کی عبادتیں نصیب فرمائے اور اس کے جو تقاضے ہیں اسے ہمیں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی امت کو نفل روزے رکھنے پہ ابھارا ہے۔ آپ خود رکھا کرتے تھے اور آپ اپنی امت کو نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ بالخصوص شعبان کا مہینہ شرعی نقطہ نظر سے جس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ اس مہینے میں کثرت سے ہم سب لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے، لیکن کب تک روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ تک روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 15ویں تاریخ کے بعد روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جیسے ہی شعبان کی 15ویں تاریخ ختم ہو جائے تو تم روزہ مت رکھا کرو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو عام روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت نہ ہو ان لوگوں کے لیے شعبان کے مہینے میں صرف 15ویں تاریخ تک روزے رکھنے کی اجازت ہے، اور جہاں تک وہ لوگ جو ہمیشہ سے روزے رکھتے ہوئے آئے ہیں، پیر کا، جمعرات کا، ایام 20 کا، اس طرح مختلف روزے رکھتے ہوئے آئے ہیں، ان لوگوں کو برابر اس کی اجازت ہے کہ وہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد بھی پیر کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، جمعے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں وہ اس کی بھی قضا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات روزے سے متعلق یہ کہہ دوں کہ حضرات، رمضان کے استقبال میں روزے رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ لا علمی میں، جہالت اور نادانی میں یہ بدعت اور یہ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ وہ رمضان کے استقبال میں آخری ہفتے میں یا 1 یا 2 دن پہلے اس طرح روزے رکھتے ہیں۔ مطلب ان کا ایک نظریہ، ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے رکھ کے شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ ماہ مقدس، ماہ مبارک ہمیں نصیب کر رہا ہے، جبکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين
العين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. ہاں یاد رکھو لوگوں، رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے، آخری ہفتے میں 1 دن یا 2 دن پہلے ہرگز تم روزہ مت رکھا کرو. ہاں وہ شخص روزہ رکھا کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے روزہ رکھتے ہوئے آیا ہے. یوں سمجھیے شعبان کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں اگر پیر کا دن نصیب ہو، اس میں اگر جمعرات کا دن نصیب ہو، رمضان سے بالکل 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پیر کا دن آ جائے یا جمعرات کا دن آ جائے، وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو ہمیشہ سے پیر اور جمعرات کا روز رکھتے ہوئے آئے. ورنہ تو قطعاً رمضان کے استقبال میں کسی بھی شخص کو روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے. حضرات آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. شب برات شعبان کی 15ویں تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات میں آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے حق بیانی سے کام لوں گا، جانبداری سے کام نہیں لوں گا. میں نہیں کرتا ہوں تو صرف میں اپنی نہیں گاؤں گا، آپ نہیں آپ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کی مخالفت شروع کروں گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ممبر ہے نا ممبر، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے علماء کو ملنے والی امانت ہے. اس امانت کا حق ہم سب لوگوں کو ادا کرنا ہے، حق بیانی کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ، کتاب و سنت کے ذریعے. اگر یہاں ٹھہر کے ہم جھوٹ سے کام لیں گے، خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے، لوگوں کے عقیدوں سے، لوگوں کی آخرت سے، لوگوں کے دین سے کھلواڑ کریں گے، کل قیامت کے دن آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گرہبان ہوگا اور ہم سب لوگ مل کے جہنم کے اندر جائیں گے. اور سب سے زیادہ جہنم کے اندر علماء جائیں گے اگر انہوں نے دنیا میں انصاف سے کام نہیں لیا ہے، حق سے کام نہیں لیا. تو آج میں آپ کے سامنے جو 2 بات کرنے والا ہوں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے والا ہوں. اب باقی آپ کا معاملہ ہے، چاہے تو آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، چاہے تو آپ اسے گلے سے لگائیں یا نہ لگائیں، چاہے تو آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، وہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن میں حق بات آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں. حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بات کا ذکر کیا ہے؟ کہا قرآن مجید میں اللہ نے حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے کھلی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اسے مبارک والی رات نازل کیا ہے. انا کننا منذرین، اور ہم ہی اس سلسلے میں ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں سارے احکامات اور سارے سال بھر کے فیصلے اور معاملات طے پاتے ہیں. اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کتاب و سنت کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان لوگوں کا 15ویں شعبان کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ بھئی یہ مبارک رات ہے، یہ بابرکت رات ہے، یہ جو ہم جاگا کرتے ہیں، یہ جو ہم نفل عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہم لیٹے لگاتے ہیں، مسجدوں کو چراغا کرتے ہیں، گھروں کو کمکمایا کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک رات قرار دیا ہے. کیا واقعی معنوں میں شعبان کی 15ویں تاریخ یہ مبارک رات ہے؟ کیا اسی کو مبارک رات قرار دیا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ حضرات حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں پہ تحریف سے کام لیا گیا، یہاں پہ تفسیر کی غلط تشریح کی گئی ہے اور اپنے مفاد اور اپنے مسلک کی بات کی گئی ہے. اب ساری تفسیر کی کتابیں ٹٹول لیجئے اور بالخصوص سب سے مایہ ناز تفسیر ابن کثیر ہے. آپ جا کے وہاں پہ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ آخر یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی. سب سے پہلی بات کہا گیا کہ مبارک رات قرار دیا گیا. ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. کس کو نازل کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کو نازل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور قرآن مجید کب نازل ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن مجید شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں بلکہ رمضان کی آخری عشرے لیلۃ القدر میں اللہ نے اسے نازل کیا
کیا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو معلوم کیا ہوا، وہ جو مبارک رات اللہ نے کہا ہے قرآن مجید کو نازل کرنے کے سلسلے میں، وہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں اللہ نے بیان کی ہے، وہ لیلۃ القدر کی شان میں اللہ نے بیان کی ہے جو ماہ رمضان میں آیا کرتا ہے. اب اس کے علاوہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ کہیں کسی تفسیر میں شعبان کی 15ویں تاریخ کے سلسلے میں موجود صریح طور پر نہیں ہے. آپ بتلائیے قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نازل کیا ہے. اور رمضان کے مہینے میں کب نازل کیا؟ آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں اللہ نے اسے نازل کیا. اس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی، جس مبارک رات کی بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے وہ لیلۃ القدر کی بات اللہ تعالی بیان کر رہا ہے. اور دوسری بات کیا بیان کی؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں سال بھر کے فیصلے، واقعات، حادثے، معاملات طے پاتے ہیں. یہ فیصلوں والی رات ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کو جاگتے کیوں ہیں، اس میں نفلیں پڑھتے کیوں ہیں، اس میں کثرت سے تلاوت کرتے کیوں ہیں، اور اس میں ذکر و اذکار میں مصروف کیوں رہتے ہیں، اور اس میں بالخصوص یاسین کی تلاوت کیوں کرتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کچھ کرتے ہیں. اس کے پیچھے اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان سارے اعمال کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے، کیا بنیاد ہے، کہتے ہیں کہ یہ فیصلوں والی رات ہے. یہ فیصلوں والی رات ہے. اس سال اللہ تبارک و تعالی انسان سے ہونے والے سارے حادثات اور واقعات کے فیصلے کیا کرتا ہے. کیا شعبان کی 15ویں تاریخ، اس کی شب، کیا یہ فیصلوں والی رات ہے؟ حضرات حقیقت میں یہ فیصلوں والی رات بالکل نہیں ہے. اس کی غلط تفسیر کی گئی ہے. یہ کہیں اور فٹ تھا، یہ کہیں اور ٹکا ہوا تھا، اس کو وہاں سے لگا نکال کے کہیں اور جگہ پہ فٹ کیا گیا ہے. یہ فیصلے کب ہوا کرتے ہیں؟ یہ فیصلوں والی رات کون سی ہے؟ اسی سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جس رات فرشتوں کی بڑی جماعت مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے آسمان سے دنیا میں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتے رہتا ہے. اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے سال بھر کے تمام معاملات کے سلسلے میں فیصلہ کرتا ہے. آپ سورۃ القدر پڑھیں گے، وہاں پہ اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ کو مل جائے گی. جو فیصلوں والی رات ہے وہ لیلۃ القدر والی رات ہے، نہ کہ شب برات کی رات ہے، یا پھر یہ جو 15ویں شعبان کی تاریخ ہے یہ رات نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور میں آپ سے کھلا طور پہ یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ کو اگر میری بات پر اعتماد اور یقین نہ ہو نہ کیجیے. اور یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ انسان ہر غیر کی بات کو تسلیم کر کے کرنے لگ جائے. یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آپ نے سنا، آپ نے سمجھا، اور آپ جا کے تحقیق کرنے لگ گئے، آپ کتابیں کھولنے لگ گئے، آپ پڑھنے لگ گئے، اور آپ حقیقت کو جاننے لگ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ جماعت کیوں نہیں کرتی ہے اور یہ جماعت کیوں کرتی ہے، ان کے ہاں یہ چیز موجود نہیں ہے، ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے. آخر معاملہ کیا ہے کون آخر حق پر کون ہے؟ یہ جماعت حق پر ہے یا یہ جماعت حق پر ہے؟ یہ جنت کے راستے پر چل رہے یا یہ جنت کے راستے پر چل رہے؟ آخر کون جنت کے راستے پر چل رہے؟ آخر کن لوگوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے؟ یہ عقل مندی آپ لوگوں کے اندر آنی چاہیے. میں آپ لوگوں سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، تحقیق کیجئے، کسی کے باتوں میں نہ آئیے، مطالعہ کیجئے، علم کی روشنی میں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بڑھائیے. اور جنت کا جو راستہ آسان ہمارے لیے ہوتا ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوا کرتا، وہ علم کے بغیر نہیں ہوا کرتا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ان دھوکے باز لوگوں کی دھوکے میں نہ آئیے، علماء سو کی چکر میں مت پڑیے، اور واقعی معنوں میں یہ گمراہ کر رہے کل قیامت کے دن ان سب لوگوں کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا. اقبال نے کیا ہی خوب کہا،
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये कौम क्यों बिगड़ रही है, किस लिए बिगड़ रही है? छोड़ो इनको बाजू, लेकिन तुम कौम के रहनुमा और रहबर थे, तुम्हारी मौजूदगी में ये कौम कैसे बिगड़ी बतलाओ। कल क़यामत के दिन सबको अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। अगर हम बातिल पर है, हमें भी अल्लाह के सामने खड़े होकर कौम के सिलसिले में जवाब देना है, और अगर ये बातिल पर है तो इन्हें अल्लाह के सामने खड़े होकर सिलसिले में जवाब देना होगा। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात मेरे भाइयों, इस रात को शब-ए बारात का नाम दिया गया है। इस रात को शब-ए बारात का नाम दिया गया है, यानी कि बारात वाली रात। किससे बारात? किससे बारात? कहते हैं कि भाई गुनाहों से बारात, कहते हैं कि भाई जहन्नम से बारात, कहते हैं कि भाई जहन्नम की आग से बारात। आप मुझे बतलाइए, ये जो नाम लोगों ने दिया है शब-ए बारात का, किस रूह से आपने इसे दिया? आपने किस बुनियाद पे ये नाम दिया है? ये नाम ही सरासर गलत है ये। और मैंने ये जो उन्वान का नाम रखा है, इसके पीछे मकसद और हिकमत ये है, लोगों को मालूम हो जाए कि हकीकत क्या है। ये हकीकत में शब-ए बारात है या शाबान की 15वीं। आप सारी हदीस की किताबें खोल के देखेंगे ना, तो आपको वहां पे निस्फ मिन शाबान मिलेगा। वहां पे शाबान की 15वीं तारीख, शाबान की 15वीं तारीख, हर जगह आपको 15वीं तारीख की शाबान का नाम ही मिलेगा, कहीं आपको शब-ए बारात का नाम नहीं मिलेगा। लिहाजा बारात का जो ऐलान होने वाला है, जहन्नम से बारात, जहन्नम की आग से बारात, गुनाहों से नजात, ये सब कुछ आखिरत में होने वाला है। यहाँ हम किसी चीज को जो है बगैर किसी दलील के, बगैर किसी नुसूस के हम किसी को नाम नहीं दे सकते। लिहाजा इस बात से मुझे आपको बचना होगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बतलाता चलूं, शाबान की 15वीं तारीख के सिलसिले में कोई रिवायत सही नहीं है। एक रिवायत सही है जिसे इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है, जबकि उलमा की दूसरी जमात इसे भी सही नहीं मानती। इस हदीस को भी सही नहीं मानती। आपके सामने अभी जो मैं हदीस पेश करने जा रहा हूँ, एक तरफ इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने इसे सही करार दिया, जबकि उलमा की एक दूसरी जमात कहती है इसमें भी कहीं ना कोई रावी ज़ईफ है, इसमें किसी का कुछ कलाम है। उन्होंने बाकायदा एक उलमा की जमात इस हदीस की साफ तौर पर गलत इसे करार देती है। वो रिवायत क्या है? वो इब्न माजा की रिवायत है। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तली अल्लाह तबारक व तआला इला खल्क़ि लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़ि इल्ला लिमुशरिकिन औ मशाइख। अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं तारीख को अपने बंदों में झांक के देखता है, अपने सारे बंदों की तरफ झांक के देखता है, और क्या करता है? सारे बंदों में से सारे बंदों की वो मग़फ़िरत कर देता है, सारे बंदों की वो बख्शिश कर देता है, माफ कर देता है, सिवाय दो लोगों के, सिवाय दो लोगों के सबकी मग़फ़िरत हो जाती है। नंबर एक, जो मुशरिक होता है, मुशरिक, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं तारीख को बंदों की तरफ झांक के मुशरिक को माफ नहीं करता। और नंबर दो, हासिद को अल्लाह ताला माफ नहीं करता। इन दोनों के सिवा मखलूक में जो भी जैसे भी क्यों ना हो, सब लोगों को अल्लाह ताला माफ कर देता है। हज़रात, आपके सामने ये हदीस मैंने आपके सामने नकल की है। आप मुझे बतलाइए, इस हदीस में जिस फजीलत की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है, वो मुवाहिद की बात की है और हासिद, हसद से बचने की बात आपने की है। इसमें कहीं कोई शाबान की 15वीं रात को जागने की बात मौजूद है, इसमें तिलावत करने की बात मौजूद है, इसमें नफिल नमाज पढ़ने की बात मौजूद है। आपके सामने मैंने उसकी वजाहत कर दी, कहा कि अल्लाह ताला सारी मखलूक की तरफ देखता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ मुशरिक और हासिद दोनों को माफ नहीं करता। सिर्फ इस फजीलत की बुनियाद पे आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, कोई इजाफी अमल अंजाम नहीं दे सकते। भाई अल्लाह ताला 15वीं शाबान को तो आ रहा ना, मेरे सूरत को कुछ और भी होगा, आ रहा
ایسا سمجھ کے آپ کوئی اور نیا کام نہیں کر سکتے، چونکہ نیا کام کرنے کا اس میں حکم ہی نہیں دیا گیا، اس میں صرف یہی کہا گیا حسد سے بچو اور شرک سے بچو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش تمہیں معاف کر دے۔ تو یہ ایک روایت ہے جس سے صاف طور پہ معلوم ہوا اس میں کہیں پر بھی شعبان کی 15ویں تاریخ کو جاگنا یا اس میں جو ہے جاگ کے مختلف عبادتیں کرنا، اس میں کہیں کوئی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک چیز معاشرے کے اندر شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب میں جو بدعات ہمیں نظر آتی ہے، جو غلط کام ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے قبرستان کی زیارت کرنا۔ آپ اسی لیے دیکھتے ہوں گے جیسے ہی شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، روشناس کی جاتی ہے، اور اس وقت بہت سارے کام لوگ کرنے لگتے ہیں۔ بالخصوص اس دن کیا کرتے ہیں سارے لوگ اپنے ساتھ پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ لے کے جاتے ہیں، اور قبرستان جا کے وہاں پہ ٹھہرنا، دعائیں کرنا، پھول چڑھانا اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، ہم اس کو صاف طور پر اسے غلط مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قبرستان جانے کے لیے صرف 15ویں شعبان کی تاریخ کو ہی کیوں خاص کیا؟ اسلام میں کسی بھی عبادت کے لیے کسی ایک گھڑی کو، کسی ایک دن کو خاص کرنے سے پیارے نبی نے منع کیا۔ آپ کو کرنا ہے نا عبادت، روزانہ کرو، شریعت کی روح سے نبی کے طریقے کے مطابق روز کیا کرو، لیکن آپ کسی ایک گھڑی کو، کسی ایک دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ اور زیارت قبور یہ ایک سنت کا عمل ہے، یہ اس پہ اجر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اپنی امت کو منع کیا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا، قبرستان کی زیارت سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، فزوروا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب تم قبرستان کی زیارت کر سکتے ہو۔ آپ نے قبرستان کی بار بار زیارت کرنے کی تعلیم دی ہے، کسی ایک دن کو خاص کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ آپ نے روزے کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ جو نفل روزے ہم رکھتے ہیں، آپ نے کہا تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے جمعہ کے دن کو خاص نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے ہفتے کے دن کو خاص نہ کرے۔ نبی نے خاص طور پہ جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے یا جو ہفتے کے دن کو خاص طور پہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھنا غلط بات ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا یا ہفتے کے دن روزہ رکھنا غلط بات۔ آپ نے جو ایک دن کو خاص کر لیا، ہفتے کے دن ہی رکھوں گا یا جمعہ کے دن ہی رکھوں گا، یہ شریعت کی نظر میں بدعت کہلاتا ہے، خلاف سنت کہلاتا ہے۔ تو ہم بھی اسی سلسلے میں، اسی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا قبرستان کی زیارت کرنا، صرف 15ویں شب کے لیے خاص کرنا، یہ کتاب و سنت کی روح سے بدعت ہے۔ آپ بار بار جائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ آپ نے امت کو بارہ کہا تذکرکم الآخرہ، اس کے جانے کی وجہ سے، قبرستان بار بار جانے کی وجہ سے تمہارے دل میں موت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور دنیا کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ قبرستان جانا کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن قبرستان جانے کے لیے آپ نے 15ویں شب کو جو خاص کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہیں کوئی اس کا حکم نہیں۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی روایت بھی ملتی ہے تو صاف طور پر ضعیف روایت ہے۔ حضرات، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ حدیث جو بھی آ گئی وہ صحیح نہیں ہوا کرتی، حدیث جو بھی آ گئی اسے لے لینے کی نہیں ہوا کرتی، وہ حدیث کے آنے کے بعد اس کا حکم جانچنا پڑتا ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، موضوع ہے، مرفوع ہے، کون سی روایت ہے یہ روایت تو ہمیں ملتی ہے، یہ صحیح روایت ہے کیا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنا ہوگا، اسے معلوم کرنا ہوگا۔ ہدایت ایسے ہی نہیں ملا کرتی، حق کا راستہ ایسے ہی نہیں ملا کرتا، جنت کا راستہ ایسے ہی نہیں ملا کرتا، اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں اور بہت ساری آزمائش آتی ہے، ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر کے اسے آگے بڑھ کے جنت کو پانا پڑتا ہے۔ بس جو حدیث آ گئی اسے لے لیے اور اپنے طور پہ سمجھ کے آپ نے کر دیا، اگر وہ غلط نکل جائے، خلاف سنت نکل جائے، آپ جس چیز کو سنت سمجھ کے کر رہے تھے، نیکی سمجھ کے کر رہے تھے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ سمجھ کے لکھا جا رہا ہے۔
बिदअत समझ के लिखा जा रहा है, खिलाफ सुन्नत समझ के लिखा जा रहा है। और कल क़यामत के दिन जब तुम्हारे हाथ में डायरी पेश कर दी जाएगी, तुम उस वक्त अफसोस करते हुए कहोगे काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया होता, सही हदीसों को अपनाया होता, ज़ईफ हदीसों से बचा होता, मनगढ़ंत हदीसों से बचा होता, तो मैं आज ना मुराद और ना काम ना होता। इस तरह आप कल क़यामत के दिन अफसोस करें। जन्नत को पाना कोई आसान चीज नहीं है। ये सारी चीजें हमारे सामने आजमाइश के तौर पे आती है, इसको जांचना बेहद जरूरी है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आखिरी बात ये है, 15वीं शाबान के सिलसिले में हमारे माशरे के अंदर एक बहुत ही घटिया और बहुत ही एकदम हकीर अकीदा रखा जाता है। वो क्या है? रूहों की आमद का अकीदा रखा जाता है। रूहों की आमद मतलब हमारी जो रिश्तेदार वफात पा गए, हमारे अकरबा आइज़्ज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे दादा नाना, हमारे नानी दादी और हमारे अपने करीबी रिश्तेदार जो वफात पा गए, उनके सिलसिले में नौज़ुबिल्लाह जाहिल मुसलमानों का ये अकीदा है कि 15वीं शाबान की रात को बाकायदा रूहें आती हैं, घर में हाजिरी दिया करती हैं। घर में आने की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते जानते हैं? उसको हलवों की ईद के तौर पे मनाते हैं, उसमें तरह तरह के पकवान पकाते हैं, उसमें तरह तरह के जो है फल रख दिया करते हैं। जिस मय्यत को दुनिया के अंदर जो चीज पसंद थी, जो उसकी मनपसंद चीज है, बाकायदा उसे पका के एक कमरे में रख देते हैं इस अकीदे के साथ कि ये मुर्दों की ईद है। बाकायदा मुर्दे आया करते हैं और हाजिरी दिया करते हैं, अपनी मनपसंद चीज से ये जो है अपना जायका और अपना खाना ये खा के जाते हैं। बाज लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं ये काम करने में, जो हराम और नाजायज चीजें हैं वो उसे भी रख देते हैं, जो हराम और नाजायज चीजें हैं वो उसे भी रख देते हैं। क्या है? बीड़ी लाके कोई रख दिया, कोई सिगरेट लाके रख दिया। अभी हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात भी सुनने को मिले, अल्लाह माफ फरमाए, ये कान बर्दाश्त नहीं करे, दुनिया में उसको शराब पसंद था तो वो शराब भी लाके रख देते हैं, शराब भी लाके रख देते हैं। ये कैसी नहुसत है, ये कैसा घटिया अकीदा है। ये इंसान जब दुनिया से चले जाता है ना, उसकी रूह दो जगहों में से किसी एक जगह चली जाती है, या तो इल्लियीन में चली जाती है या तो सिज्जीन में चली जाती है। ये इल्लियीन ये जन्नती रूहों का मकाम है ये, और ये सिज्जीन ये जहन्नमी रूहों की जगह और उनका मकाम है ये। तो ये रूहें जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आया करती। और याद रहे, और अगर इत्तेफाक से कभी ऐसा महसूस भी हुआ कि दरीचा खोले जैसा मुझे महसूस हुआ, दरवाजा खोले जैसा मुझे महसूस हुआ, रात में मैं यहाँ पे खाना रखी थी, इसमें से कुछ खत्म हुआ मुझे नजर आ रहा है, याद रखिए ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब और बहुत बड़ा धोखा हुआ करता है। ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब, धोखा और उसका हमारे दीन और अकीदे के साथ खिलवाड़ हुआ करता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा, या मअशरल जिन क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नों की जमात, तुमने दुनिया में इंसानों पे ज्यादती की है। ऐ जिन्नों की जमात, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला जिन्नों के सिलसिले में कह रहा, कल क़यामत के दिन इन जिन्नों से पूछेगा जिन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया था, बहुत सारे लोगों के अकीदों को गुमराह किया था। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन जिन्नों से पूछेगा, या माशरल जिन, ऐ जिन्नों की जमात बतलाओ कि तुमने इंसानों के अकीदों के साथ, उनके दीन के साथ खिलवाड़ क्यों किया, उनको बर्बाद और उनको दीन से उनको दीन से हटाया क्यों है। तो मेरे भाइयों, ये उन लोगों का बहुत बड़ा धोखा होता है, ये उन लोगों का बहुत बड़ा फरेब होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान के धोखे से होशियार कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये तुम्हें गुमराह करना चाहता है, अपने साथ जहन्नम में लेके जाना चाहता है। बहर सूरत मेरे भाइयों, ये कुछ शाबान की 15वीं तारीख के सिलसिले में, उसके शब के सिलसिले में ये कुछ बातें मैंने आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में रखी है। दो टोक मैंने रखा है, आपको आपके सामने पेश किया है। रास्ता कौन सा है जानते हैं? जो सीधे जन्नत में जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने नबी की ज़बानी कहलवाया,
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے صراط مستقیم، یہ جنت کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے امتیوں اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یاد رکھو اس راستے سے ہٹ کے جو دائیں بائیں اور دوسرے راستے نظر آ رہے ہیں اس پہ نہ چلنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ان سارے ایسے ویسے مولویوں کی جال میں مت پھنسا کرو، علماء ربانیین سے ملو۔ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، خبر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ٹٹولو، دین کو پرکھو، دین کو جانو، اپنے آنکھوں کے سامنے پٹی رکھ کے کسی کے پیچھے اندھے بن کے مت چلو۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، دنیا کے ہر معاملے میں تحقیق کرنا جانتے ہو، جب دین کی بات آتی ہے تو پیدل ہو جاتے ہو، اندھے بن جاتے ہو، تقلید کا چشمہ پہن لیتے ہو۔ تقلید مت کیا کرو، مقلد مت بنا کرو، بلکہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے معلوم کر کے جو ہے حقیقت جو جاننے کی کوشش کرو۔ میں پورے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس ممبر کا حق ادا کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر پیدا کرتے ہوئے اور اس کے سامنے جو ٹھہر کے جواب دینے کا احساس ہے، ان ساری ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوں میں نے آپ کے سامنے حق بات کو بیان کیا۔ اب باقی آپ کے معاملے میرے بھائیوں، حق کو ماننا نہیں ماننا، سچ کو قبول کرنا نہیں کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے۔ بس اتنی ہی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت اسلام کو ہدایت عطا فرمائے، سچا راستہ نصیب فرمائے، دین کر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں ہم نے سنی اس کے ذریعے اللہ ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کے سارے راستے آسان فرمائے، اور ہم میں سے جو بچے اور بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرمائے۔ آمین یا رب العالمین،